بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزان کا معنی ہوتا ہے ترازو، جس پر کسی چیز کو تولا جاتا ہے۔ عربی کلام کا بھی ایک میزان ہے۔ در کلام عرب فا و عین و لام است کہ عربی کلام میں فا، عین اور لام یہ وہ حروف ہیں کہ در مقابلہ فا و عین و لام است اصلی چون ضربہ بر وزن فعلا و حرف کے بمقابلہ ای حروف نباشد زائد باشد چون اکرم بر وزن افعلا۔ یعنی کہ عربی کلام میں جو میزان ہے، ترازو جس پر عربی لفظ کو تولا جاتا ہے، وہ تین لفظ ہیں، فا، عین اور لام۔ فا، عین اور ضرب بر وزن فعل، ضرب فعل، نصر بر وزن فعل، فتح بر وزن فعل، کاروما بر وزن فاعول۔ کہ جو زبر زیر پیش ماضی پہ آ رہی ہے، فا، عین، لام پہ وہی زبر زیر پیش لگا دینی ہے، یہ میزان ہے۔ اور جو حروف فا، عین، لام پہ پورا نہیں اترتے، مثال کے طور پہ اکرم لفظ آ گیا، اکرم میں اب 4 آ گئے، اب فا، عین، لام تو 3 ہے، تو ہم اکرما کا وزن افعلا بنائیں گے، اکرما کا وزن افعلا بنائیں گے، انصرا کا وزن افعلا بنائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اب اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے اگر لفظ آ رہا ہے ان فطرہ تو وزن اس کا انفعلا، یعنی کہ فا، عین، لام کے مقابلے میں جو حروف ہیں، اگر ان سے زیادہ کوئی حرف آ گیا ہے تو پھر وہی حرف ہم وزن میں لگا دیں گے۔ یعنی کہ اصل وزن تو ہے فا، عین، لام، اصل وزن کیا ہے؟ فا، عین، لام، لیکن لفظ کے اندر اگر فا، ضاد، رابا، ضربا، ضاد فا کے مقابلے، را عین کے مقابلے اور با لام کے مقابلے ہو گیا۔ لیکن اگر میرے پاس ماضی آ گئی ہے یا عربی کو جملہ کلمہ ایسا آ گیا ہے جس کے اندر حروف ہیں جیسا کہ ان فطرہ، حمزہ نون فا طارا، حمزہ نون فا طارا 5 ہے، اب فا، عین، لام تو 3 ہے، فا، عین، لام تو 3 ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اب فا، عین، لام، یہاں پہ ان فطرہ کا وزن میں ان فعلا بناؤں گا، یعنی کہ ہمارے پاس جو مادہ ہے، جو وزن ہم نے بنانا ہے، وہ فا، عین اور لام کا بنانا ہے۔ عربی کلام میں میزان یہ ہے۔ اب آگے کچھ مثالیں اس کی آ رہی ہیں، ذرا دیکھیں۔ در کلام عرب، عربی کلام میں فا، عین، لام است یہ حروف استعمال کیے جاتے ہیں فا کلمہ کے مقابلے میں، عین کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمہ۔ فا کا مطلب ہے پہلا، عین کا مطلب ہے درمیان والا، اور لام کلمہ کا مطلب ہے آخری والا۔ اصلی ہیں یہ فا، عین، لام، یہ حروف اصلی ہیں، جیسا کہ ضربا، ضاد، را، با بر وزن فعلا، ضربا کا وزن فعلا، ضربا کا وزن فعلا، ضربا کا وزن فعلا۔ یعنی کہ جس طرح کا لفظ ہے فا، عین، لام کو اسی طرح کا وزن بنا دینا ہے ہم نے۔ اچھا، وہ حرف ہے کہ بمقابلہ ای حروف نباشد، اور وہ حرف جو فا، عین، لام ان حروف کے مقابلے میں نباشد نہ ہو، زائد باشد، وہ زائد ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ جیسے اکرم۔ یعنی کہ حروف اصلی کیا ہے؟ تعریف اگر پوچھی جائے، سوال یہ بنتا ہے حروف اصلی کیا ہے، تو آپ جواب میں کہو گے جو فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں آئے وہ حروف اصلی ہے۔ اور حروف زائد کیا ہے؟ جو فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ ہو، جیسے کہ اکرم بر وزن افعلا۔ اب اکرم میں کاف فا کلمہ ہے، را فا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے اور میم لام کلمہ ہے۔ اب کاف، را، میم یہ تو فا، عین، لام کے مقابلے میں ہیں، لیکن شروع والا جو حمزہ ہے وہ ان کے مقابلے میں نہیں، تو حمزہ حروف اصلی ہے، یعنی حرف کیا ہو گیا؟ حروف زائدہ ہے۔ حرف اصلی کیا؟ جو فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں ہے، اور حرف زائد جو فا، عین، لام کلمہ کے مقابلے میں نہ ہو، جو فا، عین، لام کلمہ کے مقابلے میں۔ اچھا، پھر ایک لفظ آتا ہے مجرد اور مزید فی۔ مجرد، اچھا، مجرد کا لفظی معنی ہوتا ہے خالی ہونا۔ اگر کتاب کے ساتھ پینسل سے ہلکا سا لکھ لو تو ذہن نشین رہے گا۔ مجرد کا معنی ہے خالی ہونا، مجرد
مجرد کیا ہے؟ حروف اصلی فقط در کلمہ باشن زائد نہ باشد، کہ کسی کلمے میں صرف حروف اصلی ہوں، زائد نہ ہو، آرا مجرد گوئند، اسے مجرد کہا جائے گا. یا کہتے ہیں کسی کلمے میں صرف حروف اصلی ہوں، حروف زائد، دیکھو نا، حروف اصلی فقط، صرف، فقط کا مطلب صرف حروف اصلی در کلمہ، کلمے میں باشند ہوں، زائد نہ باشد، اضافی نہ ہو، تو آرا اسے مجرد گوئند، مجرد کہتے ہیں. اور مزید فی کسے کہتے ہیں؟ آرا گوئند اسے کہتے ہیں کہ در حروف زائد نیز باشد، کہ جس کے اندر کوئی حرف زائد بھی ہو، یعنی در حروف اصلی و حروف زائد باشد، کہ جس کلمے میں حروف اصلی بھی ہیں اور حروف زائد بھی ہیں. مجرد کی تعریف کیا؟ جس کلمے میں حروف اصلی ہوں صرف. اور مزید فی کی تعریف جس میں حروف اصلی کے ساتھ ساتھ حروف زائد بھی ہوں. اچھا، میزان کی تعریف پتہ لگ گئی. عربی کلام کا میزان کیا ہے؟ فا عین اور لام. حروف اصلی کیا؟ جو فا عین لام کے مقابلے میں، حروف زائد جو فا عین لام کے مقابلے میں. مجرد کی تعریف جس میں صرف حروف اصلیہ، اور مزید فی کی تعریف جس میں کوئی حرف زائد بھی ہو. اب مجرد اور مزید فی کی تین قسمیں، ثلاثی، رباعی، خماسی. ثلاثی، رباعی، اب ہر ایک کی آگے دو قسمیں بنیں گی، ٹوٹل 6 قسمیں ہو جائیں گی. یعنی کہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی. ثلاثی کیا ہے؟ است دروے سے حروف باشند گر فقط اصلی باشند، وہ کلمہ ہے کہ جس کے اندر صرف 3 حروف اصلی ہوں، جس کے اندر صرف 3 حروف اصلی ہوں. تو ثلاثی مجرد، وہ ثلاثی مجرد ہوگا جیسے دارابا بر وزن فعل، یعنی کہ جس کے اندر 3 حروف اصلی. 3 حروف اصلی کیا ہیں؟ فا، عین اور لام. وہ اگر زائد نیز باشن، اور اگر اس میں کوئی حرف زائد ہے، ثلاثی مجرد میں اگر کوئی زائد ہے، ثلاثی مجرد میں، ثلاثی مجرد کا مطلب فا ایک ہے، عین ایک ہے اور ایک لام ہے، اگر اس میں کوئی زائد ہے تو ثلاثی مزید فی ہے، اسے ثلاثی مزید فی کہیں گے. جیسے اکرما بر وزن افعل. رباعی کیا ہے؟ است کے در 4 حروف باشد. رباعی وہ کلمہ ہے جس کے اندر 4 حروف اصلیاں ہوں، جس کے اندر 4 حروف اصلیاں. اکرما میں حروف تو 4 ہے لیکن 4 اصلی حروف نہیں ہے. اصلی حروف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو حمزہ ہے وہ فا عین لام کے مقابلے میں نہیں ہے. وہاں پہ حروف تو 4 ہیں لیکن اصلی 3 اصلی ہیں، ایک زائد ہے. یہاں پہ اصلی نقلی والی بات نہیں ہے، اصلی اور زائد والی بات ہے. رباعی کیا ہے؟ کہ جس میں 4 حروف اصلی ہوں. 4 حروف اصلی کون کون سے ہیں؟ ایک فا، وعین، ایک عین اور 2 لام. فاعلالہ، یعنی کہ فاعلالہ فقط اصلی باشد، رباعی مجرد، اسے رباعی مجرد کہیں گے. جیسے کہ دہ راجہ، دہ راجہ بر وزن فاعلالہ. اب حروف 4 ہیں لیکن یہ چاروں فا عین لام کے مقابلے میں ہیں. رباعی مجرد میں 2 لام آتے ہیں، رباعی مجرد میں 2 لام، خماسی مجرد میں 3 لام آتے ہیں. یعنی کہ لام بڑھتے ہیں، فا عین نہیں بڑھتا. بر وزن فاعلالہ. اگر زائد نیز باشد، اور اگر ان 4 حروف اصلیہ میں کوئی حرف زائد آ جائے تو آرا رباعی مزید فی گوئن، تو اسے رباعی مزید فی کہتے ہیں. جیسے دہ راجہ میں اگر ایک حرف زائد لگائیں، تدہ راجہ بر وزن تفاعلالہ. اب اس میں تا ہے، تا، یہ فا عین اور 2 لام جو ہیں ان کے مقابلے میں نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ تنبیہ. تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے نوٹ، ضروری بات، اہم بات. وہ بات کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں فعل فقط ثلاثی و رباعی باشد. یہ جو فعل ہے، آگے کلمے کی اقسام پڑھی تھی نا، اسم، فعل، حرف. اسم کی تعریف پڑھی تھی، فعل کی تعریف پڑھی تھی، حرف کی تعریف پڑھی تھی. حرف کا تعلق ان 3 قسموں میں سے کسی قسم کے ساتھ نہیں ہے.
حرف کا تعلق ان 3 قسموں میں. اسم کا تعلق ہے یا فعل کا. کہتے ہیں جو فعل ہے وہ ثلاثی بھی ہوگا رباعی بھی ہوگا. فعل ثلاثی بھی ہوگا رباعی بھی ہوگا, اور جو خماسی نہیں ہو سکتا پھر. اور جو اسم ہے وہ ثلاثی بھی ہے رباعی بھی ہے اور خماسی بھی ہے. یعنی کہ فعل کی 4 قسمیں ہو گئی. میرے ساتھ دوہراؤ, ادھر دیکھو. فعل کی 4 قسمیں ہو گئی, ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید فی, رباعی مجرد, رباعی مزید فی. اور اسم کی 6 قسمیں ہو گئی, ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید فی, رباعی مجرد, رباعی مزید فی, خماسی مجرد, خماسی مزید فی. یہ تنبیہ ہے. دیکھو فعل فقط ثلاثی, فعل صرف ثلاثی ہے. ثلاثی و رباعی باشد, اور رباعی ہوگا نہ خماسی, خماسی نہیں ہوگا. و اسم, اور جو اسم ہے ثلاثی و رباعی و خماسی باشد, وہ ثلاثی بھی ہوگا, رباعی بھی ہوگا, خماسی بھی ہوگا. یعنی فعل را 4 قسم است. فعل کی 4 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید فی, اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی. و اسم را 6 اقسام اند, اور اسم کی 6 قسمیں ہیں. ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید فی, رباعی مجرد اور رباعی مزید فی, خماسی مجرد اور خماسی مزید فی. یہ تنبیہ آگے خماسی کی تعریف, رباعی اور ثلاثی کی تعریف پڑھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا خماسی کی تعریف کا. تو کیا ہے؟ است, وہ کلمہ کہ جس کے اندر 5 حروف باشد, 5 حروف اصلیاں, فا, عین و سے لام. سے لام کا مطلب 3 لام, جس کے اندر فا, عین اور 3 لام گر فقط اصلی باشد, اصلی حروف ہوں. آرا خماسی مجرد گوین, تو اسے خماسی مجرد کہتے ہیں. جیسے جہ ماریشن, جہ ماریشن کا مطلب ہوتا ہے بوڑھی عورت. بروزن فا لالی لن, ایک فا, عین اور 3 لام. جیم فا کے مقابلے میں, ہا عین کے مقابلے میں, میم پہلے لام کے مقابلے میں, را دوسرے لام کے مقابلے میں, اور شین تیسرے لام کے مقابلے میں. اگر 5 حروف اصلیہ میں بگر زائد نیز باشد, کوئی حرف زائد بھی آ گیا, تو آرا خماسی مزید فی گوین, تو اسے خماسی مزید فی کہیں گے. جیسے چوں گوین, چوں خندریس, پرانی شراب کو کہتے ہیں. بروزن فعللیل, اب اس کے اندر یہ جو یا, یہ نا یا, را کے بعد جو یا ہے یہ اضافی ہے فاعین اور 3 لام کے مقابلے میں. اس لیے وزن میں دیکھو ہم نے فاعین 3 لام, یعنی کہ جب آپ کسی چیز کا وزن دیکھیں اس میں فا, عین اور لام کے علاوہ کوئی حرف آ جائے, جیسا کہ افعلا, انفعلا, افتعلا, فا, عین اور لام کے علاوہ کوئی حرف نظر آ رہا ہے آپ کو وزن میں, تو فوراً سمجھ جاؤ یہ حرف زائد ہے, یہ حمزہ زائد ہے, یہ تا زائد ہے, یہ نون زائد ہے. سمجھ آ گئی؟ وہ حرف زائد ہوگا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے. پہلی بات کیا, میزان کیا ہے؟ فا, عین, لام, حروف اصلی, حروف زائدہ. دوسری بات, تیسری بات مجرد اور مزید فی کی تعریف. چوتھی بات سے اقسام, یعنی کہ صرف کے اندر اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ سے اقسام کیا ہیں, تو آپ کہو گے سے اقسام سے مراد ثلاثی, رباعی, خماسی. سے اقسام کیا ہیں؟ 3 قسمیں, ثلاثی, رباعی اور ثلاثی, رباعی اور خماسی. سمجھ آئی؟ ثلاثی کی تعریف, ثلاثی مجرد مزید فی, رباعی مجرد, رباعی مزید فی, خماسی مجرد, خماسی مزید فی. یہ چوتھی بات. 5ویں بات یہ تھی کہ فعل صرف رباعی ہوگا یا ثلاثی ہوگا, مجرد ہو یا مزید فی, خماسی نہیں ہو سکتا. اور جو اسم ہے وہ ثلاثی بھی ہوگا, رباعی بھی ہوگا, خماسی بھی. تو نتیجتاً فعل کی 4 قسمیں بن گئی اور اسم کی 6 قسمیں بن گئی. سمجھ آ گیا؟ اس ساری تعریفیں, ان کی مثالیں نوک بر زبان ہونی چاہیے, یعنی کہ بالکل اچھی طرح اور پکی یاد ہونی چاہیے.